اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش وقفے وقفے سے جاری۔ سید پور 54، گولڑا 17، شمس آباد 26 اور کچہری میں 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ رین ایمرجنسی نافذ، نالہ لئی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ دیامر میں بابو سر سے نیچے تک کے مقام پر ہوا۔ سیلابی ریلے میں 15 گاڑیاں بہہ گئیں۔ 3 سیاحوں کی لاشیں برآمد، ایک معمر شخص شدید زخمی حالت میں ملا۔ ڈپٹی کمشنر دیامر عطاء الرحمان کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے 15 مقامات پر شدید متاثر، 8 کلومیٹر روڈ مکمل طور پر تباہ، مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے رابطوں میں دشواری کا سامنا۔ ملکی دفاع کے ساتھ ساتھ پاک فوج عوام کی خدمت میں بھی پیش پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پھنسے سیاحوں کو راشن کی فراہمی بھی جاری۔ سکردو سے ستپارہ ماؤنٹیئرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ دیوسائی سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کلیئر کر دیا۔ پاک فوج کے جوان سلائیڈز کلیئر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تیار شدہ پکوان کے 150 پیکٹس ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے سندری بائیولوجیکل تحفظ کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان اس معاہدے کے تناظر میں 2022 میں بھی اہم کردار ادا کر چکا۔ معاہدے پر دستخط پاکستان کی کثیر الجہتی تعاون اور سمندری تحفظ کی عکاس ہے۔ تیز رفتاری جان پر بھاری، حادثات میں 4 افراد جان سے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ خیرپور حادثے میں 2 افراد جاں بحق، راجن پور میں 2 موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ لاہور میں یوٹیوبر رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ حل ہو گیا۔ شوٹرز گرفتار، فائرنگ کرنے والوں کی شناخت کاشف چوہان اور فروخ کے نام سے ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار شوٹرز کے ساتھ کار پر عثمان اور لقمان نامی ملزم بھی شامل تھے۔ ملزمان کا کہنا ہے شانی ٹائیگر نامی شخص کے کہنے پر رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق رجب بٹ کی سوشل میڈیا پر شہزاد بھٹی نامی نوجوان سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ شہزاد بھٹی کے کہنے پر شانی ٹائیگر نے شوٹرز بھجوائے۔ پولیس نے ملزمان کو ویلنشیا اور دیگر علاقوں سے گرفتار کیا۔ ایران نے یورینیم افزودگی ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری پروگرام بشمول یورینیم کی افزودگی ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فی الحال افزودگی رکی ہوئی ہے کیونکہ ہماری جوہری تنصیبات کو سنگین اور شدید نقصان پہنچا، لیکن ہم افزودگی ترک نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے سائنسدانوں کی بڑی کامیابی ہے۔ مستقبل کے کسی بھی جوہری معاہدے میں یورینیم افزودگی کا حق شامل ہونا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا، ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں کتنا نقصان پہنچا۔ وزیراعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ، واقعے کی تحقیقات کی ہدایت، کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قتل پوری انسانیت کے ضمیر پر حملہ قرار دیا، کہا کہ واقعے نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یو ایس ایڈ کا بند دروازہ کھل گیا، 2 پروگرامز کے فنڈز جاری۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پروگرام فیز 2 کے لیے میرٹ اسکالرشپ کا جون تک فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔ فاٹا انفراسٹرکچر پروگرام کو بھی فنڈز کا اجرا۔ امریکہ کی جانب سے رواں برس فروری میں یو ایس ایڈ پاکستان پروگرام کو معطل کر دیا تھا۔ بلوچستان میں دوہرے قتل پر ہلچل، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی آج طلب قبائلی سردار ملزموں کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ سراوان قبیلے کے سردار کی حکومت کو دھمکیاں۔
بلوچستان واقعے کی سینٹ میں گونج. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. جو بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. اس معاملے پر ایک عمل درآمد کمیٹی بنائی جائے. وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ ہمیں اپنی خواتین کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائیں. آئندہ اجلاس میں بھی اس معاملے پر بات کریں گے. سینیٹر شیری رحمان بولی یہ صرف خواتین نہیں پورے معاشرے کا معاملہ ہے. ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. بلاول بھٹو نے معاملے پر سختی سے نوٹس لیا. سینیٹر زرکا نے کہا کہ قانون خواتین کو حقوق دیتا ہے لیکن عملی طور پر حقوق نہیں دیے جاتے. صدر مملکت نے سعودی نیول چیف کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا. ایوان صدر میں نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب وزیر دفاع خواجہ آصف، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی شرکت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی ملاقات. سیکرٹری جنرل کو یقین دلایا کہ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے. اسلام فوبیا کے خلاف خصوصی ایلچی کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہیں. سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں پاکستان کی فعال موجودگی اور اقدامات کو سراہا. اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان 2030 کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے. خوراک کا بحران اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں. اڑان پاکستان پروگرام ملکی ترقی کا منصوبہ ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور پاکستان کے تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی بھی ہیں. دونوں ممالک کے تعلقات ثقافتی اور دینی بنیادوں پر قائم ایک مضبوط برادرانہ رشتہ ہے. اجالہ کے مکین نے عدم سہولیات پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. بانی پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست. کہا جیل میں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے. سیاسی دباؤ پر قیدی کو بار بار تنہائی میں رکھا گیا. عدالتی احکامات کے باوجود اخبارات، ٹی وی اور اہل خانہ سے رابطہ بند ہے. عدالت کے واضح احکامات کے باوجود بہتر کلاس کی سہولیات نہیں دی جا رہی. چھبیسویں ترمیم کے بعد عدالتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا. سلمان اکرم راجہ کی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا عدالت جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے انصاف نہیں ملے گا. اپوزیشن کا احتجاج آئینی حق ہے، وہ بخوبی سر انجام دیا. 26 ارکان کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا عمل غیر آئینی تھا. آواز بلند کرنا انسانی حق ہے جسے جرم بنا دیا گیا. شراب برآمدگی کیس. وزیر اعلیٰ کے پی کو ایک بار پھر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ کے پی کو دفعہ 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آخری موقع دے دیا. جج مبشر حسن چشتی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے عدالت میں کھڑے ہو کر 342 کا بیان ریکارڈ کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی. تاریخ بھی علی امین گنڈا پور کی مرضی سے دی گئی تھی. عدالت نے وزیر اعلیٰ کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. سماعت 22 جولائی تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی سے آج وکلاء اور رہنماؤں کی ملاقات کا دن. 6 وکلاء اور 3 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی گئی. فہرست میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ شامل. بیرسٹر علی ظفر، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجوتا اور ظہیر عباس بھی فہرست کا حصہ. علیمہ خان، نورین نیازی، عظمیٰ خان بھی اڈیالہ جیل آئیں گی. پوپ لیو کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ. غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار. کہا عبادت گاہوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے. متاثرہ علاقوں تک انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے. پاکستان اور ایران کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی افغان باشندوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا. انخلا کا عمل 10 جولائی سے شروع ہو چکا. 2 لاکھ افغانیوں کو امریکی درخواست پر عارضی پناہ گاہ دی گئی تھی. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا افغان باشندوں کی مدد کا اعلان. ٹروتھ سوشل پر کہا کہ فوری طور پر مدد کی کوشش کریں گے.
इंडोनेशिया में मुसाफिर बरदार कश्ती में आग भड़क उठी, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अफरा तफरी फैलने पर लाइफ जैकेट्स पहने मुसाफिरों ने समंदर में छलांगे लगा दी। कश्ती शिमाली बंदरगाह से मनारो शहर की जानिब जा रही थी।